السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، پہلا چیپٹر ہم نے پڑھا تھا مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے حمد۔ آپ کی سیکنڈ ایئر کی کتاب میں جو حمد ہے آج ہم وہ پڑھیں گے۔ حمد جو آپ کی کتاب میں موجود ہے وہ لکھی ہے مولانا ظفر علی خان نے، ٹھیک ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے حمد لکھی ہے۔ مولانا ظفر علی خان جو تھے ان بہت اچھے شاعر تھے۔ وہ ایک ایسے شاعر تھے کہ جو صحافتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے روز ایک نظم کہتے تھے۔ آپ کی جو نظم تھی وہ زیادہ تر جو ہنگامی اور سیاسی صورتحال ہے نا ان پہ شاعری آپ کی مشتمل ہوتی تھی، جس کی وجہ سے آپ آہستہ آہستہ لوگوں کی وہ جو ایک آپ کہے ہیں نا کہ پسندیدگی اس سے خارج ہوتے گئے، لیکن جو آپ کا حمدیہ اور نعتیہ کلام ہے وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں اسی طرح سے ہے، وہ اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ کے پاس آپ نے حصہ نثر کا میں نے آپ کو بتایا کیسے کرنا ہے، حصہ نظم کا بھی بتایا ہے۔ آج پھر آپ کو بتا رہی ہوں کہ حمد آپ کے پاس ہوگی حصہ نظم میں سے۔ حصہ نظم میں سے جو بھی آپ کے پاس حمد میں سے آئے، نظم میں سے آئے، آپ نے اس کا خلاصہ کرنا ہوتا ہے یا مرکزی خیال کرنا ہوتا ہے، جو کہ 5 نمبر کے لیے ہوتا ہے۔ یا آپ کو خلاصہ دیا جائے گا یا مرکزی خیال دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہوتی ہے تشریح۔ آپ کو 2 اشعار دیے جائیں گے جن کی آپ نے تشریح کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کا آپ نے حوالہ متن لکھنا ہوگا۔ آپ نے لکھنا ہوگا نظم کا عنوان 1 نمبر کے لیے، شاعر کا نام 1 نمبر کے لیے، اور 8 نمبر کے لیے آپ کے 2 اشعار کی تشریح ہوگی، یعنی 4 نمبر کی تشریح ایک شعر کی ہوگی۔ اس طرح سے یہ حصہ نظم میں سے آپ کا 10 نمبر کا جو سوال ہے وہ آئے گا۔ حمد آپ کے پاس موجود ہے، آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے لکھی ہے۔ حمد کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو یہاں پہ مختلف اشعار نظر آ رہے ہیں۔ ان اشعار کی میں آپ کو آگے جا کے تشریح بھی کرواتی ہوں۔ اگر آپ دیکھیں تو حمد کا جو پہلا شعر ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہنچتا ہے ہر میں کش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب یہاں پہ جو پہلا مصرع ہے اس میں کیا ہے؟ میں کش۔ میں کش کیا ہوتا ہے؟ شرابی، میں پینے والا۔ میں کس کو کہتے ہیں؟ شراب کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں میں کش۔ میں کش کون ہوتا ہے؟ شرابی، میں پینے والا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں دور جام۔ دور جام، دور کیا ہوتا ہے؟ زمانہ ہوتا ہے، جام کہتے ہیں شراب کو، ٹھیک ہے۔ دور جام یعنی شراب کا دور، نشے کا دور۔ تشنہ لب، پیاسا، یعنی جس کے لب پیاسے ہوتے ہیں، ہونٹ پیاسے، تشنہ لب، پیاسا۔ لطف عام، لطف کیا ہوتا ہے؟ رحمت، کرم، مہربانی۔ عام، لطف عام، عام رحمت۔ اب اگر آپ اس کا مفہوم دیکھیں، اس میں کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا جام ہے وہ ہر میں کش تک پہنچتا ہے، اس کا لطف عام کسی کو پیاسا نہیں رکھتا۔ اب یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر میں کش کے، میں کش سے مراد ہم انسان، ٹھیک ہے، انسان کیا اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے سب کے لیے ہے، وہ سب تک پہنچتا ہے۔ اس کا لطف عام ہے۔ عام سے مراد کیا؟ عام سے مراد کون سی چیز ہوتی ہے؟ عام چیز ملتی ہے جو دستیاب ہوتی ہے۔ اس کا لطف کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، یعنی اس کے لطف سے کوئی بھی آپ کہیں نا کہ کوئی بھی محروم نہیں ہے اس کے لطف سے۔ اس کا لطف سب کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام عالم کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جہاں پہ بھی رب کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پہ رب المسلمین کہیں پہ بھی نہیں ہے، جہاں پہ بھی دیکھیں وہاں پہ رب العالمین ہے، یعنی تمام عالم کا رب۔ تو وہ ایسا رب ہے کہ جس کا لطف تمام انسانوں کے لیے ہے، تمام عالم کے لیے ہے۔ اس کے لطف سے کوئی بھی محروم نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، چاہے وہ اس کو ماننے والا ہے، چاہے اس کا منکر ہے، تو سب کے لیے اس کا لطف عام ہے۔ اس کے لطف سے کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ محروم نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کسی نے اس کا انکار کیا ہے تو وہ اس کو اپنی رحمتوں سے محروم کر دے گا، نہیں، وہ اپنی رحمتیں سب کے لیے رکھتا ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی غیر مسلم ہے، تو اس کی رحمت سب کے لیے، اس کا لطف عام ہے۔ وہ کسی کو اپنے لطف سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے محروم نہیں رکھتا۔ وہ تمام لوگوں کو رزق دیتا ہے، چاہے کوئی اس کا منکر ہے چاہے کوئی اس کو ماننے والا ہے، وہ تمام لوگوں کو رزق دیتا ہے۔ وہ کسی کا رزق بند نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ فلاں بندے نے میری نافرمانی کی ہے تو میں اسے رزق نہیں دوں گا،
ٹھیک ہے، اسی لیے رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا، تو وہ سب کو رزق دیتا ہے۔ کوئی منکر ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ پہ ہے نا کہ وہ کوئی اس کا منکر ہے تو وہ اس کی سانس تک مطلب اس بندے کو نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام لوگوں کو رزق دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی جو اس کی پہلی آیت ہے وہ یہی واضح کر دیتی ہے کہ مسلمانوں کا پالنے والا جو ہے وہ اللہ ہے، رب المومنین نہیں ہے بلکہ وہ رب العالمین ہے، تمام عالم کو پالنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، چاہے کوئی اس کا منکر ہے، چاہے کوئی اسے رب تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن وہ سب کو رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تمام میکش یعنی جو بھی اس کی رحمت کا طلبگار ہے وہ اس کو دیتا ہے۔ وہ ایسا ساقی ہے جو کسی میکش کو پیاسا نہیں رکھتا۔